الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عزیزان محتشم سامعین مکرم، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ وعز اسمہ وجل ذکرہ کا کروڑہ مرتبہ شکر ہے کہ جس خالق اور مالک نے ہمیں ہر بار کی طرح اس بار پھر جماعت المبارک کی پر نور اور بابرکت ساعتوں میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور کروڑہ مرتبہ درود شریف کے نذرانے آقا دو جہاں سرور کون و مکاں تاجدار کائنات تاجدار ختم نبوت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی ذات بابرکات پہ کہ جس سخی اور لجپال نبی کے صدقے سے ہمیں نیکی کی توفیق میسر آئی۔ عزیزان محتشم، رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر بڑے ہی نیک اور بابرکت اور متبرک ہستیاں ان کے یوم ولادت اور یوم وصال ہیں۔ روایات کے مطابق 13 رجب المرجب کو خلیفہ چاروں امیر المومنین
حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی ولادت کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے چند ایک باتیں میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نامی اسم گرامی علی ہے اور آپ کے والد کا نام ابو طالب ہے، اور وہ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے ہیں۔ تو یہ سلسلہ یوں چلتا ہے، اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد ابو طالب جو تھے ان کے آپ سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، اور جناب عقیل جو ہیں وہ سب سے بڑے ہیں۔ ان سے جناب جعفر جو ہیں وہ 10 سال چھوٹے ہیں، اور پھر جناب جعفر سے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چھوٹے ہیں۔ تو یوں جناب ابو طالب کی اولاد میں سے سب سے چھوٹے آپ ہیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ چچا زاد ہوئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے آپ بیٹے ہوئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، بڑی شان عطا فرمائی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کنت ولیہ فعلی ولیہ، فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس حدیث کا پاک کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عہد الی النبی، مجھ سے حضور نے عہد لیا کہ انہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ حضور نے فرمایا کہ اے علی، تجھ سے صرف محبت کرے گا تو مومن ہی محبت کرے گا، اور تجھ سے بغض رکھے گا تو صرف منافق ہی بغض رکھے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، لا یجتمع حب هؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق، ابی بکر و عمر و عثمان و علی۔ حضور نے فرمایا یہ جو 4 میرے یار ہیں، ان چاروں کی محبت کسی منافق کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ منافق ان چاروں سے بیک وقت محبت نہیں کر سکتا، بلکہ منافق یا تو صدیق اکبر سے محبت کرے گا اور باقیوں کا بغض اس کے سینوں میں ہوگا، یا سیدنا فاروق اعظم سے محبت کرے گا، باقیوں کے بغض ان کے سینوں میں ہوگا، یا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے محبت کا دعوے دار ہوگا اور باقیوں کا بغض اس کے سینوں میں ہوگا، یا جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محبت کا دعوے دار ہوگا اور باقیوں کا بغض اس کے سینوں میں ہوگا۔ تو فرمایا لا یجتمع حب هؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق، فرمایا منافق کے دل میں ان 4 بندوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ وہ 4 کون کون سے؟ فرمایا ابی بکر، فرمایا پہلا ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ فرمایا ان چاروں کی محبت کسی منافق کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اور یوں اس حدیث پاک میں باقاعدہ صراحتاً الگ طور پر استثناء کر کے اور الگ طور پر خاص طور پر سیدنا مولا علی شیر خدا کی شان بیان فرمائی اور فرمایا کہ اے علی، تجھ سے جو بھی محبت کرے گا وہ مومن ہی ہوگا، اور جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ یہ شان اللہ کے نبی نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والے آپ ہیں۔ روایات کے درمیان تطبیق ہے، بہرحال خلاصہ جو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے نکالا وہ یہی کہ مردوں میں سے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر، اور بچوں میں سے سب سے پہلے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، تاکہ روایات کے درمیان تطبیق ہو جائے۔ ورنہ کسی روایت میں یہ ہے کہ جناب ابو بکر صدیق پہلے اسلام لائے، کسی میں سیدنا خدیجہ الکبریٰ پہلے اسلام لائیں، کسی میں حضرت زید کا نام ہے، کسی میں حضرت مولا علی شیر خدا کا نام ہے۔
ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے تاریخ الخلفاء علامہ سیوطی کو اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے ان تمام احادیث کے درمیان تطبیق دی ہے، اور فرمایا کہ مردوں میں سے جو سب سے پہلے اسلام لے آئے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، بچوں میں سے حضرت مولا علی شیر خدا ہیں، اور خواتین میں سے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، اور غلاموں میں سے حضرت زید سب سے پہلے اسلام لے۔ یوں ساری احادیث کے درمیان کیا ہو گئی؟ تطبیق ہو گئی۔ تو بہرحال سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش، جناب ابو طالب جو تھے وہ کثیر العیال تھے، پیسے تھوڑے تھے، قحط سالی تھی، اور بچے ان کے زیادہ تھے، روایات میں آتا ہے۔ تو حضور گئے ان کے پاس اور جا کر مولا علی شیر خدا کو اٹھا کر لے آئے، اور لا کر پھر خود اپنے گھر میں کفالت فرمائی مولا علی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپنا اور تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کی فرماتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نکاح آپ کے ساتھ کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یوں پھر آپ داماد رسول بھی بن گئے۔ پہلے صرف چچا زاد تھے، یعنی چچا کے بیٹے تھے، یہ رشتہ تھا۔ بعد میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح آپ کے ساتھ کیا، تو یوں آپ داماد رسول بھی بنے، اور پھر خلیفہ اور نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ چوتھے نمبر پر، یعنی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بعد چوتھے نمبر پر پھر آپ خلیفہ بھی بنے۔ یوں آپ امیر المومنین بھی ہوئے، داماد رسول بھی ہوئے، اور ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے بھی ہوئے، کہ ساری شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ اے اللہ تو اسے اپنا دوست بنا لے جو علی کو اپنا دوست بنائے، اور اے اللہ تو اس سے بغض رکھ اور اس کو سزا دے جو مولا علی سے بغض رکھے گا۔ تو یہ شان حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی شانیں بیان کی ہیں، ان میں یوں فرمایا کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی الاسلام عمر واصدقہم حیاء عثمان بن عفان واقداہم علی بن ابی طالب، کہ فرمایا کہ میری امت میں سے، میری امت کے لیے سب سے زیادہ رحیم دل ابو بکر ہیں، پھر اسلام میں سب سے زیادہ سخت عمر ہیں، پھر حیا کرنے والے سب سے زیادہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور فرمایا سب سے بڑے قاضی جو ہیں وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ ساری شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی۔ دلیر اور شجاعت یہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا دلیر پیدا فرمایا، شجاع بنایا۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب عمر ابن عبد ود مقابلہ کرنے کے لیے آیا تو اس وقت اس نے للکارا، اس نے آواز دی کہ ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ تو اس کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ اکیلا بندہ ہزاروں کا مقابلہ کرنے والا تھا، بڑا اس کا گھوڑا تھا جس پر وہ سوار تھا، اور قد بھی بڑا اس کا اونچا تھا۔ صحابہ کہتے اس کو دیکھ کر خوف آتا تھا، اتنا خطرناک آدمی تھا۔ تو ایک بندہ ہزاروں کا مقابلہ کرنے والا ہو تو پھر چھوٹے شاید تو نہیں ہوگی، بڑا اس کا قد کاٹ تھا جناب، اور گھوڑا بھی بڑا اس نے جناب رکھا ہوا تو اس کے اوپر وہ سوار تھا، اور اس نے کہا کہ ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیف ذوالفقار، اپنی ذوالفقار تلوار عطا فرمائی، اور ساتھ آپ کے سر پر امامہ شریف باندھا، اور امامہ شریف باندھ کر آپ نے فرمایا اللہم اعنہ علیہ، یا اللہ اس عمر ابن عبد ود کے خلاف اس کی مدد فرما۔ دعا دے کر آپ نے روانہ فرما دیا، اور جب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ میدان میں اترے تو آپ اشعار پڑھ رہے تھے، اور آپ نے اس کو بلایا، اور بلا کر آپ نے مخاطب کر کے فرمایا یا عمر انک کنت عاہدت اللہ لا يدعوک رجل من قریش الی احدی خلتین الا اخذها منہ
اس مولا علی شیر خدا نے اس کو کہا کہ اے عمر ابن ود، عمر ابن عبد ود، تو نے اللہ سے عہد کر رکھا ہے کہ قریش میں سے کوئی بندہ بھی جب تجھے دعوت دے گا مقابلے کی تو دو باتوں میں سے ایک بات اس کی قبول کرے گا۔ اس نے کہا ہاں میں نے وعدہ کر رکھا ہے، کوئی دو باتیں میرے سامنے پیش کرے تو ان دو باتوں میں سے ایک بات کو میں قبول کروں گا۔ آپ نے فرمایا پھر میں بھی تجھے دو باتیں تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان دو باتوں میں سے ایک بات کو قبول کر لے۔ پہلا فرمایا انی ادعوک الی اللہ و الی رسولہ و الی الاسلام، فرمایا میں تجھے اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف اور اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ یہ ہے انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کہ حضور جب بھی کسی طرف ان کو روانہ فرماتے تو آپ تربیت کر کے بھیجتے تھے، پہلے کہ آپ نے دعوت اسلام دینی ہے ان کو، اسلام کی دعوت دے کر پھر اس کے بعد اگر وہ نہ مانے تو پھر اگلا گال پھر رہی ہے ڈنڈا پیرے بگڑے تگڑے، پھر جناب ڈنڈا استعمال ہوگا، جناب ان کو کسی طریقے سے ان کو ماننا ہے، منوانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے وعدہ کر رکھا ہے اللہ سے کہ جو بھی تجھے دو باتیں پیش کرے گا ان دو باتوں میں سے ایک کو تو قبول کرے گا۔ میں تجھے پہلی بات پیش کر رہا ہوں، انی ادعوک الی اللہ و الی رسولہ و الی الاسلام، میں تجھے اسلام کی، اللہ کے رسول کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، اسلام کی طرف تجھے دعوت دیتا ہوں، کلمہ پڑھ لے، اسلام قبول کر لے۔ اس نے کہا کہ جناب میں کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا چلو ایک بات تمہاری ہو گئی، دو باتیں تھیں ایک بات تو نے رد کر دی، اگلی بات یہ ہے پھر مقابلہ کر، دو باتیں ہی ہیں، یا تو پھر کلمہ پڑھ لے یا پھر مقابلہ کر لے، مقابلہ کر میرے سامنے، مقابلے میں آ، دعوت دیتا ہوں مقابلے کی تجھے۔ وہ آگے سے کہنے لگا لما یا ابن اخی فواللہ ما احب ان اقتلک، چونکہ بڑا اس کا قد کاٹ تھا، کہنے لگا او بھتیجے جا واپس چلا جا، میں پسند نہیں کرتا کہ میں تیرے ساتھ قتال کروں، تیرے ساتھ جنگ کروں، تجھے قتل کروں، چھوٹا ہے ابھی، تیری عمر چھوٹی ہے، تکبر تھا اس کو، غرور تھا، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ سیدنا مولا علی شیر خدا نے فرمایا لیکنی واللہ احب ان اقتلک، میں تو مجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا تو میری سن، اللہ کی قسم ہے مجھے پسند ہے کہ میں تجھے قتل کروں۔ یہ ہے مولا علی، سبحان اللہ العظیم۔ جب اس نے سنا اس کو غصہ آیا، گھوڑے سے نیچے اترا، اپنے گھوڑے کے جو ٹانگیں تھی اس کو تلوار کے ساتھ اس نے کاٹ دیا غصے کے ساتھ، اور جناب پورے زور کے ساتھ اس نے مولا علی شیر خدا پر حملہ کیا۔ ایک تلوار کی جب اس نے ضرب لگائی تو وہ جو آپ کا مبارک وہ تھا جس سے آپ روک رہے تھے ڈھال، اس کو چیرتی ہوئی تلوار جناب آپ کے مبارک سر پر لگی تو آپ کا مبارک سر زخمی ہوا۔ جب اس کا حملہ ختم ہوا، ناکام ہوا، اب آیا واری مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے وار کرنے کی۔ آپ جب میدان میں اترے تو آپ نے جناب ایک کی وار کیا تھا صرف، روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ نے اس کے سر پر تلوار رکھی اور چیر کر آخر تک لے کے دو ٹکڑے کر کے اس کے رکھ دیا۔ یعنی وہ جو اپنے اس کو طاقت پر گھمنڈ تھا، تکبر تھا اور غرور تھا کہ بھئی میں پتہ نہیں کیا کر لوں گا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ آپ واپس چلے جائیں، میں آپ کو نہیں مارنا چاہتا، قتل نہیں کرنا چاہتا۔ ایک بار پھر تلوار رسول اللہ نے عطا فرمائی تھی اور امامہ شریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر باندھا تھا، پیچھے طاقت اور فیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، صرف ایک اوپر رکھا اور رکھ کر جناب نیچے تک جناب اس کو چیر کر رکھ دیا۔ اس کو جب قتل کیا، واصل جہنم کیا اور غبار اڑی، فسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التکبیر فعرف ان علی قتلہ، بس جب قتل کیا نا مولا علی نے اس کو چیر ڈالا، دو ٹکڑے کر کے رکھ دیا، بلند آواز سے اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر بلند کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جناب مولا علی نے اس کو قتل کر دیا۔ اب یہ بہادری، یہ شجاعت کہ میدان کے اندر تن تنہا مولا علی اترے ہیں اور سیف ذوالفقار لے کر اترے ہیں، اور آپ نے عمر ابن عبد ود جیسا بندہ جو ہزاروں کا مقابلہ کرنے والا ہے اس کو جناب صرف ایک بار سے چیر کر رکھ دیا، یہ مولا علی کی شان ہو سکتی ہے۔ یہ خیال ہے ساڑی دے تے بیگ لتا کام رہی ہے نا، فلسطین دے گل نہیں سی کر سکتے تو کہنا جناب ہم پتہ نہیں کیا ہیں۔ وہی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا کہ جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے حبیب سے بھی محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، دونوں طرفوں۔ یہ نہیں کہ جناب وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کا رسول اس سے، نہ، وہ بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایسے بندے کو کل جھنڈا دوں گا۔ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا،
صحابہ فرماتے ہیں جناب، خصوصاً فاروق اعظم فرماتے ہیں میرے دل کی تمنا تھی، کتنی بڑی سند اور زبان رسالت سے، کہ حضور فرماتے ہیں کہ جناب وہ اللہ کو بھی پسند کرتا ہے، اللہ کے رسول کو پسند کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی اسے پسند کرتا ہے. اتنی بڑی سند چھوٹی بات تو نہیں ہے. کہتے ہیں میرے دل میں یہ تمنا تھی کہ کاش کل جب اعلان ہو تو حضور میرا نام لے دیں. کہتے ہیں لیکن جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئین علی، فرمایا علی کہاں ہے؟ مولا علی کو بلاؤ. جب مولا علی حاضر ہوئے، عرض کی حضور ان کی آنکھوں میں بیماری ہے، آشوب چشم کا یہ شکار ہیں، آنکھیں خراب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک لعاب ان کی آنکھوں پر لگایا، فوراً آنکھیں ٹھیک ہو گئی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک لعاب کی برکت. جب لعاب مبارک لگایا آنکھیں ٹھیک ہوئی، فرمایا لو علی جھنڈا تیرے ہاتھ میں ہم دیتے ہیں، جاؤ واپس چلے جاؤ خیبر کی طرف، اور جا کر جناب اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائے گا. مولا علی تھوڑا سا آگے گئے، پیچھے مڑے بغیر عرض کی حضور کیا کروں ان کے ساتھ؟ حضور نے فرمایا کہ علی پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا. یہ ہے تربیت حضور کی. فرمایا اسلام کی پہلے ان کو دعوت دینا. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ جب بادشاہوں کو خطوط لکھتے تھے، ہرقل بادشاہ کو آپ نے خط لکھا اور دیگر بادشاہوں کو جب آپ خط لکھتے تھے، پہلے آپ اس کو اسلام کی دعوت دیتے تھے کہ اسلم، کلمہ پڑھ لے، اسلام لے آ، کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، اسلام کی دعوت دیتے تھے. اگر وہ پڑھ لیتا تو فبیہا، اگر نہیں پڑھتا تو پھر اگلا کام وہی ہوتا تھا. سیدنا خالد بن ولید کا خط آپ دیکھیں، اس کے اندر بھی آپ نے جو رستم، میران، فارس کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام جب آپ نے خط لکھا، اس میں بھی آپ نے یہی فرمایا والسلام علی من اتبع الہدی اما بعد فانا ندعوکم الی الاسلام. فرمایا کہ ہم تمہیں اسلام کی کیا دیتے ہیں؟ دعوت دیتے ہیں. کلمہ پڑھو، بچ جاؤ گے، سارے معاملات بچ جائیں گے. تو اسی طرح حضور نے ان کی بھی تربیت فرمایا کہ فرمایا علی جب تم نے جانا ہے تو سب سے پہلے تم نے اسلام کی دعوت دینی ہے. ہوگا کیا؟ فرمایا کہ تیرے لیے یہ سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے. اس وقت سرخ اونٹوں کی بڑی قدر و قیمت تھی، بڑی مالیت کے وہ اونٹ ہوتے تھے. تو فرمایا کہ تیرے لیے اللہ کے ہاں یہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر، یعنی بڑا اجر و ثواب تجھے ملے گا اگر تیری وجہ سے کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے. فرمایا کہ اگر نہ مانے، میرے آقا نے فرمایا کہ پھر جناب قتال کرنا، ان کے خلاف جہاد کرنا، نعرہ تکبیر بلند کرنا. مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ وہاں گئے اور وہاں جا کر پھر آپ نے پیغام دیا، اللہ اس کے رسول کی دعوت دی ان کو. لیکن اونی سی بندے انہیں کہ جناب ایک بندہ کیا کر لے گا جناب، اور تنہا جناب یہ ہیں کیا کر لیں گے، یعنی ان کو غرور تھا، تکبر تھا. بس مولا علی نے دعوت دی، حضور کا فرمان مکمل کیا. اگلا پھر مولا علی نے وہ خیبر کا جو قلعہ تھا اس کو ہاتھ ڈالا اور ایک ہاتھ سے پورا خیبر کا قلعہ اکھاڑ کے رکھ دیا. صحابہ فرماتے ہیں بعد میں ہم 80 سے زیادہ ہماری تعداد تھی. ہم جب گئے وہاں اس قلعے کا جو دروازہ تھا، ہم نے اس کو ہلانا چاہا، 80 سے زیادہ ہم تعداد تھی ہماری، ہم سے وہ دروازہ ہلا بھی کوئی نہیں. جس کو مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر جناب اکھاڑ کے پھینک دیا. اب یہ طاقت ساری، سائنس اس چیز کا انکار کرے گی، عقل اس چیز کا انکار کرے گی، بھئی کیسے ہو سکتا ہے 80 بندے ایک دروازے کو نہ ہلا سکیں اور مولا علی صرف ہاتھ ڈالیں اکھاڑ کر رکھ دیں. عقل مانتی ہے، لیکن اتنے عقل دی چلدی کو نہیں. قبلہ عقل کے گھوڑے اگر دوڑاؤ گے تو وہ خود مولا علی کا فرمان علی شان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ابھی موزے یہ چل رہے ہیں نا، سردی کا موسم چل رہا ہے، تو سردیوں کے موسم میں موزے پہنے جاتے ہیں چمڑے کے. مولا علی خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر شریعت عقل کے تابع ہوتی تو پھر عقل کیا کہتی ہے کہ مسا موزوں کے نچلے حصے پر ہونا چاہیے. کیا خیال ہے جی؟ نیچے لگتا ہے کون سا حصہ؟ نچلے والا لگتا ہے نا، تلبے والا حصہ لگتا ہے. تو شریعت اگر عقل کے تابع ہوتی تو عقل تو کہتی ہے کہ مسا نیچے والے حصے پر ہونا چاہیے، لیکن ہم مسا اوپر والے حصے پر کرتے ہیں. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ شریعت عقل کے تابع کوئی نہیں ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ بلکہ عقل جو ہے وہ شریعت کے تابع ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے، اللہ اس کے رسول کیا کہتا ہے. اب یہاں عقل تو نہیں مانتی کہ 80 بندے اور اس سے زائد بندے وہ دروازہ ہلا بھی نہیں سکتے. مولا علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہاتھ سے اس کو پکڑا اکھاڑ کر رکھ دیا. تو یہ عقل کے اندر بات آنے والی نہیں ہے. بس ہم نے اس کو ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے. 80 بندے کیا، وہاں 1000 بندے بھی ہوتے اور اس سے بھی اگر نہ ہلایا جاتا، اللہ تعالیٰ جس کو طاقت عطا فرما دے اکھاڑ کے پھینک دے گا. کیا خیال ہے جی؟ ہاں وہ تو ہے نا، حدیث رسول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے. تو یہ شارحین نے وہاں لکھا کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ آنکھ بننے سے پاک ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. پھر کیا مطلب کہ اللہ آنکھ بن جاتا ہے؟
مطلب یہ ہے کہ آنکھ بندے کی ہوتی ہے، طاقت اللہ کی طرف سے خصوصی طور پر آ جاتی ہے۔ اب دیکھو نا، میں یہاں بیٹھا ہوں، میری نگاہ کی حد کیا ہے؟ یہ سامنے دیوار ہے، اس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ دیوار کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، اور دیوار تک میری نگاہ کام کر رہی ہے۔ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا، کیوں جی؟ اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا، صرف یہ میری نگاہ کی حد ہے، اتنا میں دیکھ سکتا ہوں، اس سے آگے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ دروازے سے کوئی مجھے آواز دے تو میں اس کی آواز کو سن لوں گا، کیا خیال ہے؟ اتنی میری سماعت کی حد ہے۔ اس سے آگے کوئی آواز دے گا تو مجھے آواز نہیں آئے گی۔ اگر میں چیز کو پکڑنا چاہوں تو یہاں تک میں چیز کو پکڑ سکتا ہوں، اس سے آگے نہیں پکڑ سکتا۔ یہ ساری چیزیں انسان کی حدیں ہیں، لیکن جب انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ علامہ فخر الدین رازی نے لکھا، پھر جب خصوصی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہے، آنکھیں وہی ہیں، یہ نہیں کہ اکھا بدل جاتی ہیں، آنکھیں وہی ہیں، طاقت اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی آ جاتی ہے، پھر بندہ یہاں بیٹھ کر لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تحریریں بھی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ جو درمیان میں حائل اور رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، پھر وہ دور دراز تک ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ منبر پر بیٹھ کر آپ جناب یا ساری الجبل یا ساری الجبل یا ساری الجبل، او کتنے جناب میلوں کے فاصلے پر جناب جنگ جاری ہے، وہاں آپ جناب دیکھ بھی رہے ہیں منظر اور آواز پہنچا بھی رہے ہیں، اور ان کے جناب کیا کہتے ہیں حاجت روائی بھی فرما رہے ہیں کہ اے ساری پہاڑ کی طرف چلے جاؤ، پہاڑ کی طرف چلے جاؤ، پہاڑ کی طرف چلے جاؤ۔ خطبہ جمعہ میں بعد میں جب وہ لشکر واپس آیا تو صحابہ نے ان کو پکڑ لیا، حضور عجیب بات ہے، فلاں جمعے کے موقع پر فاروق اعظم آپ کا نام لے رہے تھے، کیا وجہ تھی؟ نہاون کے علاقے میں آپ کو بھیجا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا بھئی بات یہ کہ خدا کی قسم ہے، اگر فاروق اعظم دستگیری نہ کرتے، فاروق اعظم کی آواز نہ آتی، ہم سارے مارے جاتے۔ اگر ہم صحیح سلامت یہاں پہنچے ہیں تو یہ فاروق اعظم کا کمال ہے۔ انہوں نے کہا کیوں ایسی؟ انہوں نے کہا جناب ہم شکست خوردہ ہو رہے تھے اور شکست ہمارے اوپر آ چکی تھی، اور جناب دشمن ہم پر حملہ کر چکے تھے، اچانک آواز آئی، او ساری پہاڑ کی طرف چلے جاؤ، او ساری پہاڑ کی طرف چلے جاؤ، او ساری پہاڑ کی طرف چلے جاؤ۔ ہم نے جناب اس آواز کو سنا، فوراً پہاڑ کے پیچھے چلے گئے، تھوڑی دیر بعد حملہ کیا، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمایا۔ دسو جناب، یہ عقل مانتی ہے؟ نہیں مانتی، لیکن اللہ کے نیک بندوں کا اللہ یہ شان عطا فرماتا ہے۔ اب کدھر نہاوند ہے، کدھر مکہ ہے، کدھر مسجد نبی ہے، حضور تشریف فاروق اعظم تشریف فرمائے، وہاں بیٹھ کر آپ نہاون کے اندر جنگ کو دیکھ بھی رہے ہیں، پھر آواز پہنچا بھی رہے ہیں، ان کی حاجت روائی کر بھی رہے ہیں، اور اگلے سیدنا ساریہ ان کی کیا شان ہے کہ انہوں نے آواز کو سنا بھی ہے، پھر جناب اس پر عمل بھی کیا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ ہے رسول اللہ کے صحابہ کی شان۔ تو یہ عام ولی کی حضور نے شان بیان کی ہے، جو اللہ کا محبوب بن جائے اس کو اللہ یہ شان عطا فرماتا ہے۔ تو رسول اللہ کا پھر صحابی ہو، پھر ہو بھی مولا علی، مولا علی ہو، حضور کا چچا زاد ہو، پھر جناب ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضور نے خود ان کی تربیت فرمائی، بچپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہان کا گزرا، حضور نے ان کی تربیت فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی۔ تو مولا علی ہوں، آپ خیبر کو ہاتھ کلے کو اس کے دروازے کو ہاتھ ڈالیں تو وہ اکھڑے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ آئے کہ نہیں؟ تو یہ شانیں ان کی ہیں، تو یہ عقل پر آپ نے اس کے ترازو پر اس کو نہیں تولنا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب خیبر کا قلعے کا دروازہ جناب وہ کھیڑ کے رکھ دیا، یہ ہو سکتا ہے؟ مولا علی کی شان ہے۔ بعد میں وہی مولا علی تھے رضی اللہ تعالیٰ، روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ مسجد نبی کے سائڈ پر بیٹھ کر نہ کھانا کھا رہے تھے، اور خشک ٹکڑے تھے، خشک ٹکڑے، کیا شان ہے یہ، خشک ٹکڑے جناب وہ کھا رہے ہیں، ساتھ ساتھ پسینہ آ رہا ہے۔ تو کسی نے جب منظر دیکھا ہوا تھا، اس نے کہا جناب علی عجیب بات ہے، خیبر کا قلعہ اور اس قلعے کا دروازہ آپ نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر رکھ دیا تھا، ادھر آپ خشک ٹکڑے کھا رہے ہیں اور پسینہ آ رہا ہے، اتنی کمزوری۔ آپ نے فرمایا یہ ہماری جسمانی طاقت ہے، وہ ہماری روحانی طاقت ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ روحانی طاقت بہت، روح کی طاقت بڑی تیز ہوتی ہے۔ جسم جو ہے نا، جسم انسان کا جسم دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک یہ جسم ہے جس پر ہڈی ہے، گوشت ہے، اور جناب جسے چمڑا وغیرہ یہ چیزیں ہیں، ایک اندر روح ہے، روح کی طاقت جو ہے وہ جسم کی طاقت سے زیادہ تیز ہے۔ آصف بن برخیہ جناب جو تخت لے کر آئے تھے، جسم تو وہیں بیٹھا ہوا ہے، اسی مجلس میں آصف بن برخیہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سلمان فارسی، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ کون لے کر آئے گا؟ جن کھڑا ہوا، اس نے کہا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، بڑا جن تھا، عفریت جن تھا، اس نے کہا جناب میں لے کر آؤں گا، لیکن کتنی دیر میں لے کر آؤں گا؟ کہنے لگا جب تک آپ یہاں بیٹھے ہیں اس وقت تک لے کر آؤں گا۔ آپ نے فرمایا بھائی نہیں، جلدی چاہیے۔ آصف بن برخیہ، قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك،
لیکن جناب ارتداد طرف اب روایات کے اندر آتا ہے اور معنی جو لغت نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ آنکھ جھپکنا، آنکھ بند کر کے آنکھ کھولنا، اس کو کہتے ہیں ارتداد طرف۔ ایک یہ ہے جو آنکھ کے اندر کا ڈھیلا ہوتا ہے اس کا یہ ایسے چلا جانا، اتنا، اس کو کہتے ہیں ارتداد طرف۔ انہوں نے کہا جناب آپ آنکھ جھپکے گری، تخت آپ کے سامنے ہوگا، اس کا کون انکار کرے؟ قرآن ہے، نص ہے، کون انکار کرے گا؟ قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل۔ بس ایسا ہی ہوا کہ جناب سلیمان علیہ السلام، آپ نے بھی آنکھ جھپکی نہیں تھی، تخت آپ کے سامنے پڑا، تخت آپ کے سامنے پڑا۔ اب وہاں مفسرین نے لکھا ہوا ہے کہ جسم تو آپ کا بالکل سامنے تھا، ادھر بیٹھے ہوئے تھے، جسم تو کہیں نہیں گیا، وہ روح کی طاقت کھینچ کر لے کر آئی تھی وہاں سے۔ تو یہ روح کی طاقت، روح جو ہے نا اس کی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ میری جسمانی طاقت ہے کہ جناب خشک ٹکڑے بھی کھا رہا ہوں اور پسینہ بھی آ رہا ہے، وہ جو ہم نے خیبر کا قلعہ اس کا دروازہ وہ کھیڑ دیا تو وہ ہماری روحانی طاقت ہے۔ بات سمجھ ہے کہ نہیں؟ یہ ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیبر کی طرف گئے، عمر ابن عبد ود کو مارا، پھر جناب مرحب نامی بندہ جب آیا تھا خیبر کے اندر، انہوں جناب آپ نے لتاڑیا ہوتے، انہوں نے کہا جناب میرا نام جناب مرحب ہے اور لوگ مجھے جانتے ہیں مرحب کے نام سے، میں بڑا جناب تیز ترین انسان ہوں اور جناب بڑا اچھا جنگجو ہوں، یہ ہوں فلاں ہوں، اور میں مجھے جانتا ہے، اور میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ماں کو یہ بات بتائی اور میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، آسمانوں پر بھی اور زمینوں پر میرا نام حیدر چلتا ہے، اللہ کا بھی شعر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شعر ہے، تو میرے دھمکیاں دے رہے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو اس لیے آپ نے پھر اس کو لتاڑا مرحب کو۔ تو یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شجاعت، آپ کی دلیری، آپ کی بہادری، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اقداہم علی، یار یہ عجیب بات ہے، آپ پڑھیں نا تو بندہ حیران ہو جاتا ہے، جس کو حضور نے جیسے جیسے فرمایا ویسے ویسے ہو۔ عمر ابن اخطب رضی اللہ عنہ صحابی رسول پانی کا پیالہ لے کر آئے، اس کے اندر بال کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، جب انہوں نے حضور کو پیش کیا تو دیکھا کہ بال کا ٹکڑا ہے، عرض کی حضور دوبارہ واپس پیالہ کر دیجیے، حضور نے پیالہ واپس دے دیا، تو حضور کے سامنے انہوں نے بال کا ٹکڑا نکالا، جب بال کا ٹکڑا نکالا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما صلی اللہ رحمت اللہ، حضور نے جب اس منظر کو دیکھا آپ نے دعا دے دی، فرمایا اللہم جمل ہو، یا اللہ نے سونا بنا دے، یا اللہ نے سونا بنا دے۔ اب حضور کی مبارک زبان سے نکل گیا، راوی فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے، فرماتے ہیں میں 93 سال کی عمر میں، میرا خیال ادھر کوئی بھی 93 سال کا نہیں بیٹھا ہوگا الا ماشاءاللہ، 93 سال کی عمر میں حضرت عمر ابن اخطب کو ملا، نہ آپ کی داڑھی میں کوئی بال سفید تھا، نہ آپ کے بالوں میں کوئی بال سفید تھا۔ جس کو حضور نے دعا دی، جس کے بارے میں جو حضور نے فرمایا ویسے ہی۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو جو شان عطا فرمایا اقداہم علی، فرمایا کہ میرے سارے صحابہ قاضی ہیں، فیصلہ بڑا اچھا کر لیتے ہیں، لیکن سب سے بڑا قاضی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں سب سے بڑے قاضی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا یہ فیصلہ بڑا دلچسپ، میں نے ایک رات کو مطالعہ کیا اس کا، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے سامنے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، علامہ ابن عبد البر کی کتاب ہے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ چونکہ حضور نے فرما دیا تھا کہ سب سے بڑے قاضی مولا علی، یہ میرے سامنے ہے فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی۔ اس کے اندر ہے کہ جب حضور ان کو یمن کی طرف بھیجنے لگے نا مولا علی رضی اللہ عنہ کو، تو کہتے ہیں کہ بعثنی رسول اللہ الی الیمن وانا شاب، حضور نے مجھے یمن کی طرف بھیجا، اس وقت میں نوجوان تھا۔ فقلت یا رسول اللہ تبعثنی الی قوم اقضی بینہم ولا علم لی بالقضاء، نوجوان تھا تو حضور یمن کی طرف آپ نے مجھے بھیجا، تو میں نے عرض کی حضور میں نوجوان ہوں، وہاں جا کر آپ نے مجھے اس لیے بھیجنا تھا کہ میں ان کے درمیان فیصلے کروں، قاضی بنوں، حضور مجھے قضاء کا علم ہی کوئی نہیں، فیصلے مجھے کرنے نہیں آتے حضور، تو میں کیا کروں گا ادھر جا کے؟ قال ادنو، حضور نے فرمایا کہ اے علی میرے قریب ہو جاؤ، علی قریب ہو جاؤ۔ فدنو، تو فرماتے میں حضور کے قریب ہوا، فضرب یدہ علی صدری، حضور نے اپنا مبارک ہاتھ میرے سینے پر مارا اس طرح کا، فقال اللہم اہد قلبہ وثبت لسانہ، یا اللہ اس کے فیصلے کو درست فرما دے۔
اس کی زبان کو ثابت فرما دے اور اس کی زبان کو درست فرما دے، اس کے فیصلے کو درست فرما دے۔ یہ حضور نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے سینے پر لگایا اور یہ دعا عطا فرمائی۔ مولا علی فرماتے فما شککت فی قضاء بین اثنین، بس وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا اور اس لعاب اور اس ہاتھ کی برکت ہے کہ پھر دو بندوں کے درمیان جب بھی میں نے فیصلہ کیا ہے بالکل درست فیصلہ کیا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ جی یہ حضور کی عطا ہے۔ فرمایا کہ اس طرح ہاتھ جناب میرے سینے پر لگایا اور فرمایا یا اللہ اس کے فیصلے کو درست فرما دے۔ پھر کبھی بھی جناب فیصلہ مولا علی نے غلط نہیں کیا، بلکہ فوت میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام ابن عبد البر نے لکھا کہ جس فیصلے میں مولا علی نہیں ہوتے تھے نا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پناہ منگتے سن، یا اللہ کوئی یہ جو فیصلہ میرے کو نہ ہوئے، سخت فیصلہ، مشکل فیصلہ جس کے اندر مولا علی نہ ہو، ورنہ مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اور ہوا کیا تھا، ایک عورت جو تھی، مجنونہ عورت تھی، پاگل عورت تھی، وہ زنا اس کے ساتھ ہو گیا۔ جب زنا ہوا تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کو رجم کرنے کا حکم دیا کہ اس کو مار دو، رجم کر دو اس کو۔ اب جب فیصلہ چلتے چلتے مولا علی کے پاس پہنچا، مولا علی نے فرمایا نہیں، ان کو رجم نہیں کرنا، اس کو جناب رجم نہیں کرنا۔ آپ نے فیصلوں کو رکوا دیا اور دلائل دیے، مولا علی رضی اللہ عنہ دلائل دیے، فاروق اعظم نے رجوع کیا اور بعد میں کہا کہ لولا علی لہلک عمر، اے علی اگر آج آپ نہ ہوتے عمر نے ہلاک ہو جانا تھا۔ ایک بے جان کو جناب اور ایک بے گناہ عورت کو میں نے قتل کروا دینا تھا، رجم کروا دینا تھا، اے علی آپ نہ ہوتے رہے میں نے۔ اس کے بعد فاروق اعظم پناہ مانگتے سن، جتھے جناب علی ہوئے گا اتنے فیصلہ ہونا، اس کے علاوہ فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ یہ ہے معیار جناب محبت کا۔ دو بندے بیٹھے ہوئے تھے، جلس رجلان یتغدیان، دو بندے بیٹھے ہوئے آپس میں جناب، تو کھانا کھانے لگے ہیں، مسافر تھے۔ مع احدہما خمسۃ ارغفہ، ان میں سے ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ تو فلما وضع الغداء بین ایدیہما مر بہما رجل فسلم، جب کھانا کھانے کے لیے دونوں بیٹھے، ایک کے پاس 5 روٹیاں ہیں، ایک کے پاس 3 روٹیاں ہیں، بیٹھے کھانا کھانے کے لیے، تو ایک بندہ ان کے پاس سے گزرا، مسافر تھا وہ بھی، جب پاس سے گزرا تو اس نے ان کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آؤ جی کھانے کا ٹائم، آپ ہمارے ساتھ بیٹھے کھانا کھائیں۔ فقال اجلس للغداء، انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھے یہاں کھانا ہمارے ساتھ کھائیں۔ یہ اردو تو مسلمان سن، ان تو 2 بندے کھا رہے ہیں، انہوں نے لکا لکا کھا کے، تیسرا آئے نہ جائے، محبت ختم ہو گئی نا، انس ختم ہو گیا۔ ورنہ ایک بندے کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے، 2 کا 3 کے لیے کافی ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ ہمارے جو پرانے اسلاف تھے، اکابر تھے، اور جو ہمارے بزرگ تھے، وہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، ساتھ کسی کو بٹھا دے کہ یار آجا تو جناب میرے نال بیٹھ کے کھانا کھا، ٹھیک ہے، برکت ہوتی تھی اس کے اندر۔ انہوں نے کہا جناب آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو کھانا کھاؤ، فجلس، وہ بیٹھ گیا ساتھ، واکل معہما، اور ان کے ساتھ مل کر اس نے کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد جب اٹھ کر جانے لگا تو اس نے 8 درہم پھینک کے اس نے کہا لو جی 8 درہم میں درمیان میں آپس میں تقسیم کر لینا، روٹی تسی کھوائی، لو جی 8 درہم ہی لو، جو تم نے مجھے کھلایا اس کا یہ عوض ہے، بدلہ ہے۔ تو وہ چلا گیا۔ فتنازع، وہ جو 2 بندے تھے وہ آپس میں لڑ پڑے، ایک کہے جناب ہن میرا 5 بن دین، جو 5 روٹیاں والا تھا وہ کہتا میرے 5 بنتے ہیں درہم، اور جو 3 والا تھا وہ کہتا میرے 3 درہم بنتے ہیں، میرے کیا کہتے ہیں میرے بھی آدھے بنتے ہیں، 4 بنتے ہیں، نصف بنتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں جی 5 میرے بنتے ہیں، روٹیاں چونکہ میری 5 تھی، میرے 5 بنتے ہیں، اور تمہارا جناب 3 بنتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، نصف نصف کرو، آدھا آدھا، 4 آدھا۔ فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، فیصلہ چلتا چلتا جناب مولا علی رضی اللہ عنہ کے پاس چلا، وارتفع الى امیر المومنین علی بن ابی طالب، تو سارا انہوں نے قصہ سنایا۔ قصہ سنانے کے بعد جس کی 3 روٹیاں تھیں نا، اور اس نے 3 لے لیے تھے، 3 درہم، مولا علی نے اس کو فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ تو نے فائدے کا سودا کیا ہے، اسے تے راضی ہو جا، یہ 3 لے لینے، 3 تے راضی ہو جا، 3 درہم کافی ہیں تیرے لیے، اور یہ وہ تیرے لیے احسان کر رہا ہے، تجھ پر صلح کر رہا ہے، اور جناب تجھے فائدہ دے رہا ہے 3 دے کر۔ اس نے کہا نہیں جی میں تو آدھا لوں گا، 4 وہ لے گا، 4 میں لوں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ انہوں نے کہا مولا علی نے فرمایا نہیں نہیں، تو فائدے میں ہے، ابھی بھی فائدے میں ہے، وہ تجھ پر احسان کر رہا ہے کہ تجھے جناب 3 دے رہا ہے تو لے لے۔ انہوں نے کہا جناب مجھے معذرت سمجھ نہیں آتا، مجھے وضاحت کیجیے۔ مولا علی نے فرمایا پھر جب وضاحت طلب کرنی ہے نا، پھر تیرا 1 حق بنتا ہے، 1 درہم کا تیرا حق بنتا ہے، وہ تجھے 3 دے رہا ہے، 2 اوپر دے رہا ہے، تو لے لے، خوشی سے لے لے، بس خاموشی سے ایک سائڈ پہ ہو جاؤ۔ اس نے کہا نہیں جی فیصلہ کرو۔ مولا علی نے پھر کیسا فیصلہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا دسو 5 روٹیاں، کتنی روٹیاں؟ 8 روٹیاں، 5 کس کی تھی؟ اس کی تھی، اس کی 3 ہے، اچھا 5 اور 3 8 ہو گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو 3 پر تقسیم کرو، 8 روٹیوں کو 3 پر تقسیم کرو، تو کتنے بن گئے جناب؟ ہاں نہیں تقسیم 3 کر کے جناب 3 حصے بناؤ،
8 دے 24 ہو گئے 24 ٹکڑے بن گئے. کتنے بن گئے جی 24. اب جب 24 ٹکڑے بنے یعنی 8 روٹیوں کے 3 حصے کر کے 24 ٹکڑے بن گئے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ نہیں پتا کہ ان میں سے زیادہ کس نے کھایا ہے اور کم کس نے کھایا ہے. آپ فرماتے چلو برابر برابر تقسیم کرو 8. ہاں جی تینوں نے 8 روٹیاں کھا لی یعنی 8 حصے کھا لے تو 24 ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ اب 3 حصوں میں تقسیم ہوا تھا 8 روٹیوں کو 3 میں تقسیم کیا. اب جس کی 3 تھی اس کو 3 کے ساتھ ضرب دو کتنے ہو گئے 9. بولو تو پریشان ہو 3 کو 3 کے ساتھ ضرب دو کتنے ہو گئے 9. اور جس کی 5 تھی اس کے بھی 3 کے اندر حصہ تقسیم ہوا ہے تو اس کو 5 کو 3 کے ساتھ ضرب دو 15 ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ تو 8 کھا گیا ہے تیرا کتنا بنتا تھا 1 9 بن دیا نا 3 ضرب دے 9 بن دیا نا 3 کو 3 سے ضرب دو تو کتنی بنتی ہے 9. تو 8 حصے تو کھا گیا 1 حصہ تیرا یہاں سے بچتا تھا. اور اس کی 5 روٹیاں تھی 5 کو 3 کے ساتھ ضرب دو یعنی 3 حصے کیے تھے کتنے 15. 8 وہ کھا گیا 7 مہمان کھا گیا. ٹھیک ہے 7 میں سے 1 حصہ جو تیرا بنتا تھا وہ مہمان کھا گیا 8 تو پورے کھا گیا تھا. اب مجھے بتا کہ تیرا 1 بنتا ہے کہ زیادہ بنتے ہیں اور تیرا ایک حصہ مہمان نے کھا جائے نا اس